الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثقلتم الی الارض اردیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیلا صدق اللہ العظیم۔ اچھا دوستو، آپ پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، آیات کی ایک تلاوت کی ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ویڈیو تو دیکھ لیا ہے۔ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں نے جو ایک آیات کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے 10واں پارہ سورۃ توبہ کی یہ 38 آیت نمبر ہے جو میں نے پڑھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثقلتم الی الارض، کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو اور تم زمین سے چپک جاتے ہو۔ یعنی کہ زمین سے چپکنے سے مراد یہ ہے کہ تم گھروں سے نہیں نکلتے گھروں سے نہیں نکلتے۔ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ یہ جو وقت اس وقت چل رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ جہاد کے لیے نکلیں؟ اچھا، اس سے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس سے آگے اللہ جو ارشاد فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی عارضی جو نعمتیں ہیں، یعنی کہ جو دنیا میں اس وقت ہمیں عارضی آرام یا کچھ بھی مل رہا ہے، تو ان کو اس پر دنیا کی نعمتوں پہ خوش ہو؟ یہاں کے دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اللہ اس سے آگے فرماتا ہے نا کہ دنیا کی نعمتیں وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ دنیا کی رائے جو ہے چند دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب کسی نے مر جانا ہے، کہاں پہ نہیں، کیسے مرنا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے علماء کرام کو جو ہے نا، ہمارے علماء کرام کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ وقت جو ہے جہاد کا وقت ہے۔ اس وقت جہاد کی تین اقسام ہیں جن میں سے تینوں اقسام میں اگر ہم زبان سے کہہ دیں تو یہ بھی ایک حساب کا جہاد ہے، دل سے اقرار کریں کسی کے ساتھ برا آ رہا ہے دل میں یہ بھی جہاد ہے، اور ایک جہاد تلوار ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو تم تلواروں میں ڈھونڈو، جنت تلواروں کے نیچے ہے۔ یعنی اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ آپ گھر میں تلواریں رکھ لیں تو جنت آپ کو مل جائے گی۔ مراد ہے کہ ضرورت پڑنے پر مسلمان کے حق میں جو تلوار نکلے گی وہ سب سے اچھی تلوار ہے، وہ سب سے بہتر تلوار ہے لوگوں۔ تو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہمیں جنت تلاش کرنی ہے تو اس وقت جنت ہمیں خود بخود مل رہی ہے۔ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں اس وقت۔ میں کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ایٹمی پاور ہیں۔ یار مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر پاکستان اس وقت اسرائیل کو کھل کے دھمکی دے دینا کہ یار تم اگر بندے کے پتر نہیں بن سکتے تو سیدھے ہو جاؤ ہماری طرف سے، اس پہ بھی قرآن میں ایک آیات ہے، میں نے اس کا ترجمہ کچھ اپنے پاس لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اس میں آگے جو ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے، آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی میں نے آیات اس لیے لکھ لی تھی کہ میں ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک مولوی صاحب کی نا، تو اس کو کسی بیچارے نے جہاد کے بارے میں پوچھ لیا کہ اگر میرے گھر والے ماں باپ یعنی کہ نہیں مان رہے اور میری حکومت نہیں مان رہی تو میں جہاد کر سکتا ہوں۔ اس نے آگے اس کا جو جواب دیا کہ یار تم اتنے جا کے کی کرنا ہے، تیرے کو ہے کی ہے۔ اچھا، اگے سورۃ توبہ پچھلی آیت جو میں نے بیان کی اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس سے آگے جو ہے 41 اور 42 آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہتھیار تھوڑے رکھتے ہو یا زیادہ۔ کچھ نے لکھا کہ تم تعداد میں تھوڑی، یعنی ترجمے میں کچھ تعداد میں لکھا تعداد میں تھوڑی یا زیادہ۔ جو میں نے پڑھ کے دیکھ کے جو لکھا ہے اس میں کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تم ہتھیار تھوڑے رکھتے ہو یا زیادہ، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے کہ تم اس کے سمجھ رکھو۔ اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مال غنیمت حاصل کرنا آسان ہوتا، یعنی کہ راستے میں دشواری نہ ہوتی، سفر زیادہ نہ ہوتا، تو لوگ آپ کے ساتھ جو ہے جہاد کرنے کے لیے چلتے۔
اگر تھوڑا مالک نعمت حاصل کرنے میں تھوڑا سفر دور دراز کا ہوتا، کوئی مشکل پیدا ہوتی، وہ عذر رکھ دیتے، یعنی کہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے کہ ہم میں طاقت ہوتی، جیسا کہ آج پاکستان میرے خیال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم اپنے بھائیوں کا جو ہے نا کیا نام ہے مدد کو آتے، کیونکہ ان کو پتہ نا کہ یہ مشکل ہے تھوڑا سا اس وقت. تو اس سے آگے اس سے آگے اللہ کیا کہتا ہے کہ اس سے آگے اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب. اس سے آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا اور تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آیا جائے گا. اس سے تم اللہ کا کچھ نقصان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے آگے کہا نا واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جہاد سے ڈرنے والو، اے جہاد سے ڈرنے والو، تمہیں کہیں بھی رہ لو، کہیں بھی چھپ کے رہ لو، تمہیں موت تو آ کر رہنی ہے، چاہے اونچے اونچے قلعوں میں یا مضبوط چیزوں کے پیچھے جا کر چھپ کر رہ لو، تمہیں موت تو ایک دن آنی آنی ہے. تو بھائی اس موت سے اچھا یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائیں، یہ موت ہم سب کے لیے بہتر ہوگی. تو اس سے آگے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت ہمارے علماء کرام کو کرنا چاہیے نا، کیونکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں. جیسا کہ دیکھیں جنگ بدر میں 313 صحابی ہیں ہمارے، اور اس طرف جو ہیں کتنی تعداد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات دیکھ لیں کہ پہلے نشان بھی اس کے دے دیے، ثبوت بھی دے دیے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا 313 کو ثابت قدم رکھا. اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اے نبی تم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. بات ذرا غور سے سنیے گا، یہ کہ اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 مومن ثابت قدم رہے تو وہ 100 پہ باری رہیں گے، 100 کافروں پہ باری رہیں گے، اور اگر 100 مومن ثابت قدم رہے تو 1000 پہ باری رہیں گے. یعنی کہ دیکھ لیں اگر کیونکہ کافر اس کی سمجھ نہیں رکھتے، کافر اس کی سمجھ نہیں رکھتے. اور اس سے آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ بے شک ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کے بندے اگر مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے کود جائے نا میدان جنگ میں، تو کافر جو ہے نا کافر کے کیا میں کہہ رہا ہوں، کافر جہاں پہ رہتے ہیں اس زمین بھی کام جائے وہ کہ یار مسلمان اب بھاگ ہیں تو ہمارا کیا ہوگا. تو اگر ہم ثابت قدم رہیں تو صحیح، ثابت قدم رہیں گے. ہمارے 56-57 ملک ہیں اسلامی میرے خیال سے، تو ایک فلسطین ہے، ایک فلسطین جس کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے. ہمیں ڈوب کر مر جانا چاہیے. ہم جو یہ غفلت کے چادر میں چھپے ہوئے ہیں نا کہ ہم بس یار وہ کیا کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ ان فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہونے تو جو بھی ہو رہا ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا. مگر میرے بھائیوں یہ آیات ہے ہمارے لیے ہی ہیں کہ ہمیں ان سے لینا دینا ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمانوں کا بھائی ہے، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے. تو خدارہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے علماء کرام کو پتہ نہیں، میں سمجھتا کس مدارس میں انہوں نے بیٹھ کے یہ کتابیں پڑھی ہوں گی کہ جو یہ قرآن میں فیصلے ہیں وہ ابھی پتہ نہیں کون سا صحیح وقت آئے گا جس پہ یہ اٹھیں گے، ایکشن لیں گے. اللہ کے بندے میرے خیال سے یہ اس کی مثال چھوٹی سی میں یہ دوں گا کہ اگر ایک مکھی چائے میں گر جاتی ہے نا تو بندہ چائے کو چھوڑ دیتا ہے، ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. اور دوسری طرف اگر وہی مکھی دیسی گھی میں گر جائے نا تو پتہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیسی گھی کے اندر ڈبو کے نا مکھی کو باہر نکال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی اگر اس کے ایک پر میں بیماریاں تو دوسرے پر میں شفا بھی ہے. بھائی ہمارے مولوی اس وقت میرے خیال سے وہ چائے اور دیسی گھی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ فلسطین کو انہوں نے چائے سمجھا ہوا ہے اور خود کو دیسی گھی سمجھا ہوا ہے. اگر خود ان پہ کوئی تکلیف اور مصیبتیں آئیں گی تو وہ کہیں گے پھر کہ بھائی ابھی جہاد کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ اپنے پہ آئے تو ہر کوئی بندہ کہتا ہے، پھر غلط کو بھی صحیح کہنا پڑ جاتا ہے نا. تو لہٰذا ابھی میرے خیال سے فلسطین کو ہم چائے کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، دیسی گھی کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے، حالانکہ وہ ہمارے لیے دیسی گھی کی حیثیت رکھتا ہے. سمجھیں کہ نہیں، یہ دیسی مثال دے کے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بس بات. تو میرا کوئی لمحہ چوڑا نہ کوئی میں عالم ہوں نہ کچھ، بس میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ٹک ٹاک پہ، اس کے بعد میں نے سوچا کہ قرآن مجید سے دیکھیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے. اللہ نے دیکھیں جی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کئی دفعہ کئی جگہ پہ آ گیا کہ جہاد کرو، کئی جگہ پہ آ گیا ہے. کوئی وجہ محسوس ہوئی ہے تو اللہ نے اس لیے حکم دیا نا. تو ہمیں ویسے بھی وہ ہمارے لیے کون سا حکم ہے، ہم کون سے مومن ہیں. اگر ہم مومن ہوتے تو
ہم نکلتے جہاد کے لیے، وہ مومنوں کو کیا نام ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو وہ آیات میں یا ایھا الذین آمنوا کا ہے، کیا ہے ایمان والوں کا ہے، یا ایھا الناس سننا کا کیا لوگوں، اگر کہتے ہیں لوگوں تو ہم بھی اس میں آ جاتے، ہم ایمان والے تھوڑی ہیں، ہمارا ایمان تو گیا بھائی، ہمارا ایمان تو گیا، مجھے تو یہ لگتا ہے کیونکہ اللہ کے احکام کو ماننے والا ہی ایمان پہ پختہ رہتا ہے، تو ہم کون سے احکامات مان رہے ہیں؟ تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا جی، دعا ہے میرا تو دیکھیں جہاد تین قسم کا ہے، میں اپنے حصے کا جہاد یعنی کہ میں اپنی زبان سے کہہ سکتا ہوں، تو میں نے وہ کہہ دیے الفاظ کہہ دیے، میں تو یہی طاقت رکھ سکتا ہوں، میں تو نہیں جا سکتا وہاں پہ، اگر اللہ کرے کہ ہم جا سکے تو ہم ضرور جائیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم شہادت سے بہتر موت کون سی ہمارے لیے ایک، تو اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے خود سے، جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جس طرح غزوہ بدر میں جو ہے 313 کی مدد کی تھی، اللہ پاک ان کی بھی ایسے مدد کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔